وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ خباستیں ماضی کے اندر جو ان کے آباء و اجداد نے کی تھی ان کا ذکر کیا، اور اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو ان کے اوپر میں نے لعنت برسائی ہے اور یہ مورد غضب ٹھہرے ہیں، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدے توڑے اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور میرے نبیوں کا انہوں نے ناحق قتل کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، اور مہر بھی ایسی لگائی ہے کہ نہ ان کے اندر جو دل کے اندر گمراہی ہے، کفر ہے، نہ وہ باہر نکل سکتا ہے، اور نہ باہر کی اچھی چیز ان کے دل کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس نہیں ایمان لائے مگر وہ تھوڑے۔ یہ تھوڑے سے مراد وہی بات ہے کہ یہودی اہل کتاب میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ماننے والے یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ آگے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس کی کچھ تفصیل تو میں نے اس دن کر دی تھی، لیکن ایک بھی کچھ تفصیل اس کی باقی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا زبردست اشکال ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یہ وہی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ مستحق لعنت کیوں ہے، یہ یہودی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کیوں اتاری گئی اور یہ کیوں میرے غضب کے یہ مورد ٹھہرے ہیں، وہ اس وجہ سے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر، اور بسبب ان کے کفر، وَقَوْلِهِمْ یعنی ان کا کہنا، یہ واو کا ترجمہ پھر تفسیریہ کر رہا ہوں کہ کون سا کفر، یعنی ان کا کہنا، ان کا قول علی مریم، مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان، یعنی انہوں نے یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو جب یہ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے آئیں قوم کے اندر، تو یہودیوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آئی ہے بغیر باپ کے، یہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، تو نے زنا کیا کسی کے ساتھ، یہ بچہ جو ہے ولد الزنا ہے، الیاذ باللہ، یہ تہمتیں لگائیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان کے اس کفر کی وجہ سے بھی میں نے ان کے اوپر لعنت برسائی ہے۔ اچھا اشکال دیکھیں، یہودیوں نے لگایا تھا بہتان، یہودیوں نے کیا لگایا؟ بہتان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو منسوب کیا وہ کفر کی طرف منسوب کیا۔ بھئی کسی کے اوپر تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ کفر تو نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ہاں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا، بہتان لگانا۔ تو انہوں نے بہتان لگایا تھا، کفر تو نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کفر کے ساتھ اس کو کیوں منسوب کیا ہے ان کے بہتان کو؟ اس کے جواب سمجھے، دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو شور مچایا تھا نا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، بغیر باپ کے بیٹا، یہ تو ہو ہی کبھی نہیں سکتا، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، تو اس طرح یہ ہو گئے اللہ کی قدرت کے منکر ہو گئے، اس طرح سمجھے؟ اللہ کی قدرت کا جو منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے، سمجھے؟ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تہمت لگائی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر۔ جب حضرت مریم علیہ السلام قوم کے اندر اپنا بیٹا اٹھا کے لے کے، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، قوت گویائی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میری ماں کے اوپر تہمت لگانے والوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، سمجھے؟ وجعلنی نبیّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے
مستقبل کے اندر کتاب بھی دے گا، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ولد الزنا نہیں ہوتا، وہ زنا کی پیداوار نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان سے حضرت مریم علیہ السلام کی برات کا اعلان بھی ہو گیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ گویا انہوں نے دی ہے پیغمبر کو ایذا، اور پیغمبر کو تکلیف دینا، ایذا دینا یہ بھی کفر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بہتان کو کفر کے ساتھ منسوب کیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ دو جواب آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آگے جی سبق جو ہے بالکل آپ نے ذہن حاضر رکھ کے یہ سمجھنا، یہ بڑا پیچیدہ سا سبق ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، بالکل ایک ایک لفظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اور ان کا قول، ان یہودیوں کا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے، سمجھ آئی ہے؟ پھر ترجمہ دیکھ لیں، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، فخراً، اب یہاں میں ایک اور لفظ اضافہ کروں، فخراً، یہ بدبخت تکبر میں آ کر مغرور ہو کر فخر کے ساتھ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں قتل کیا ان یہودیوں نے ان کو، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ سولی پر لٹکائے گئے، نہ ہی وہ سولی پر لٹکایا انہوں نے اس کو، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن مشتبہ ہو گیا معاملہ واسطے ان کے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ دو روایتیں ہیں اس آیت کے بارے میں دونوں ذکر کرنے لگا اور دونوں کے مطابق میں ترجمہ کروں گا۔ پہلی روایت یہ ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہ آخری نبی ہیں۔ یہ بدبخت جو یہودی تھے، جس طرح گزشتہ سابقہ ماضی کے اندر ان کی یہ عادت تھی کہ نبیوں کے جو حق والا ہوتا تھا اس پہ یہ مخالف بن جاتے، دشمن بن جاتے تھے، ماضی کے اندر ان کے آباء و اجداد کی عادات تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ یہودی جتنے بھی تھے یہ دشمن بن گئے۔ یہ یہودی یہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، الیاذ باللہ۔ انہوں نے حضرت کے گھر کا محاصرہ کیا، روایات کے اندر آتے 4000 کے قریب تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب انہوں نے گھر کا وقت کے بادشاہ سے بھی انہوں نے منظوری لے لی کہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، منظوری دی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا دشمن تھا، شریر تھا، جس نے حضرت عیسیٰ کو بڑا ستایا تھا، بڑی تکلیف دی تھی، اس کا نام تھا طیطانوس۔ کیا نام تھا؟ طیطانوس، تا ہے دونوں میں تھا۔ جب یہ یہودیوں نے محاصرہ کیا نا تو یہ بڑا دشمن تھا، ان یہودیوں نے کہا تو بہت بڑا دشمن ہے، تو ذرا اندر جا اور عیسیٰ کو باہر پکڑ کے لے گیا۔ جب یہ طیطانوس گیا اندر تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دشمنوں سے محفوظ کر لیا، فوراً زندہ آسمان کے اوپر اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ طیطانوس تھا، اس نے دیکھا اندر تو کوئی نہیں ہے، یہ جب باہر آیا خدا کی قدرت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی، یعنی حضرت عیسیٰ کی شکل کے اندر اس کو بنا دیا۔ یہ تھا بڑا دشمن حضرت عیسیٰ کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دشمن کو بھی مار دیا، سمجھ آئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اپنے پیغمبر کو بھی دشمنوں سے کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا، سمجھ آئی۔ اور یہ بڑا دشمن تھا، اللہ نے انہی کے ہاتھوں اس کو بھی مروا دیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جب یہ باہر آیا یہودی پڑ گئے اس کو، آگے پیچھے مار رہا ہے کوئی اس کو، تو عیسیٰ ہے تو عیسیٰ، آخر بالآخر مار مور کے انہوں نے صلیب کے اوپر بھی لٹکایا، پھانسی دی۔ تو ہوا پھر اس طرح یہ یہودی ہو گئے، بعد میں جب افراتفری جب ہوتی ہے نا جی تو پھر پتہ نہیں چلتا کس کو ہم مار رہے ہیں کس کو نہیں، لیکن جب معاملہ سارا ختم ہو گیا پھر ان کو پتہ چلا وہ جو بندہ ہم نے بھیجا تھا اندر وہ کدھر چلا گیا، جو ہم نے بندہ بھیجا تھا اندر وہ کدھر چلا گیا۔ اگر ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے تو پھر ہمارا بندہ کدھر گیا، اگر ہم نے اپنے بندے کو مارا ہے تو پھر عیسیٰ کدھر گیا۔ یہ معاملہ ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ دیکھیں آیت کے اندر وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن شبہ میں ڈال دیا، مشتبہ ہو گیا معاملہ واسطے ان کے۔ یہ وہی بات ہے کہ معاملہ ان کے کیا کر دیا؟ مشتبہ کر دیا۔
اچھا دوسری روایت اب میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ ایک تو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو یہودی تھے، انہوں نے یہ باتیں مشہور کی، اور بعد کے اندر جو یہودی آتے رہے ان کے اوپر یہ معاملہ مشتبہ ہوا۔ اور معاملہ مشتبہ کن یہودیوں نے کیا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھے۔ کس طرح؟ جب یہ گئے حضرت عیسیٰ کے السلام کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عیسیٰ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، انہوں نے اپنی قوم کے اندر اپنی عزت کو بچانے کے لیے ظلماً کسی بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ کسی بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو سولی پر لٹکایا، سولی پہ لٹکا کے خود ہی اس کو دفن کر دیا، کسی بندے کو اس کے قریب نہیں جانے دیا۔ اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ عیسیٰ کو ہم نے پھانسی دے دی۔ چلتے 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 یہ خبر یہودیوں آگے چلتی گئی، ان کی نسلوں کے اندر، یہودیوں کے اندر۔ اب اصل عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات چونکہ اس بات کا کوئی عینی شاہد بھی نہیں تھا، کوئی گواہ بھی نہیں تھا، یہ بات یقین کی حد تک پہنچ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ یہودیوں کے اوپر مشتبہ کر دیا۔ وہ بھی پریشان تھے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں عیسائی تھے، وہ بھی پریشان تھے، وہ کدھر چلا گیا عیسیٰ؟ اور بعد کے اندر جو یہودی تھے ان کے اوپر بھی مشتبہ تھا، وہ بھی کہتے پتہ نہیں دے دی ہوگی پھانسی، شاید دے دی ہوگی پھانسی۔ اس طرح یہ معاملہ ان کے اوپر بھی مشتبہ ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، یہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ لفظ آیا ہے نا، پیچھے سے ترجمہ دیکھیں، اور قول ان کا بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کا رسول ہے۔ دو مطلب ہے اس کے۔ یہ قول کہا کس نے ہے؟ یہ خود اللہ نے فرمایا ہے، یہ یہودی کہتے تھے یہ قول۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لفظ انہوں نے، یہودیوں نے نہیں بولا، بلکہ یہ اللہ نے خود بولا ہے۔ وہ بدبخت جس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وہ تو میرا پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ میرا رسول ہے، یہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق کہ ہم نے قتل کر دیا۔ ایک مطلب ہے کہ اللہ نے یہ خود بولا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا اپنا جملہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بطور تمسخر، بطور فخر کے انہوں نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جملہ کہا کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا نا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کر رہے تھے نا فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے اپنے ماننے والوں کو، وزیروں مشیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک تمہارا رسول وہ ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، البتہ وہ تو مجنون ہے، وہ تو پاگل ہے۔ یہ بطور تمسخر، مذاق کے طور پہ فرعون نے یہ اپنے واریوں کو کہا تھا، وزیروں مشیروں کو، سمجھے۔ اسی طرح یہودیوں نے یہ جملہ کہا کہ جو کہتا تھا نا اپنے آپ کو اللہ کا رسول ہوں میں، اللہ کا، ہم نے اس عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہوگی جی ایک آیت۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے اس عقیدے کی تردید کی، ان کے اس نظریے کی تردید کی کہ یہودیوں نے کہا تھا نا ہم نے قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا نہ ہی اس کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو سولی پر لٹکایا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ولیکن شبہ لہم، لیکن مشتبہ کر دیا معاملہ واسطے ان کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس بات کے اندر، اس بات میں کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا، کچھ کہتے تھے نہیں مار دیا گیا، یہ مشتبہ بات ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس بات کے اندر لفی شک منہ، البتہ بیچ شک میں ہے اب تک مسئلے سے۔ اللہ نے خود پیشن گوئی کر دیا قرآن میں کہ جو لوگ اختلاف کرتے تھے نا اس بات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے متعلق، اب بھی البتہ وہ شک میں ہے اس بات سے، اس مسئلے سے۔ سمجھ آئی ہے؟ مطلب کہ بظاہر جو واقعہ قتل اور صلب کا معنی سولی دینا، قتل اور صلب کا ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں اللہ نے فرمایا، یہ تو اس بندے کے متعلق ہے جو من جانب اللہ، جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی تھی، یہ اس بندے کے متعلق ہے۔ وگرنہ اصل واقعے کا مطلب، اصل واقعے کا حقیقت اور حال یہودیوں کی بھی کوئی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ بھی شک میں، اس وقت تک شک میں ہے کہ آیا ہم نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا، ابھی تک وہ شک کے اندر پڑے ہوئے۔ دیکھیں یہود و نصارہ کا اب تک
موجودہ دور کے اندر بھی یہ نظریہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے وقت حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کے وقت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نہیں پہچان سکے تھے. سمجھ آئی ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نہیں پہچان سکے تھے. یقین کسی کو بھی نہیں ہے، نہ یہودیوں کو یقین ہے اس بات کا پورا، نہ عیسائیوں کو یقین ہے اس بات کا پورا. ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ شک میں ہے وہ اس مسئلے سے. ما لہم بہ من علم، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو ساتھ اس کے من علم کوئی علم. سمجھ رہی ہے؟ ان کو پکا تحقیقی علم اس بارے میں کوئی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آیا ہم نے قتل کیا یا نہیں کیا، کوئی پکا علم نہیں ہے. ہاں، الا اتباع الظن، مگر اتباع ظن کا. ظن کہتے ہیں خیالات، گمان. بس وہ اپنے خیالات کے اندر پھر رہے ہیں، اپنے گمان کے اندر پھر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا. بس ان کے آخر یہ گمان ہی ہے سارے. اللہ نے فرمایا پھر وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً. پکی ٹھکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے قتل بالکل بھی نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا پھر کیا کیا؟ اللہ نے آگے جواب دیا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس کو بلند کر لیا اللہ نے الیہ اپنی طرف. سمجھ آئی ہے؟ روح مع الجسد، روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ اپنی طرف زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے فرمایا خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، یقینی بات ہے، پکی بات ہے. یہودیوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ نے اس کو آسمانوں کے اوپر زندہ سلامت بلند کر لیا ہے. سمجھے؟ اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے آیت کے اندر. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے کہ نہیں؟ پکا ارادہ تھا انہوں کا کہ ہم عیسیٰ کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے فرمایا قتل تو نہیں کر سکے لیکن اللہ نے اس کو کیا کر لیا؟ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. رفع الی السماء. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. اب یہاں پہ مرزئی قادیانی، ان کا عقیدہ یہ ہے جس طرح یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، میں آگے جا کے تھوڑا سا بیان کروں گا. مرزئیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر گئے؟ وفات پا چکے. جب ہم انہیں یہ آج دکھاتے ہیں نا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر لیا ہے اپنی طرف، وہ جواب یہ دیتے ہیں یہاں روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہاں کیا مراد ہے؟ روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے. روح کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، جسم کو آسمان پہ نہیں اٹھایا. بالکل اگر غور سے دیکھا جائے اللہ نے بیچ میں جواب دیا ہے. دیکھیں جواب اس کا یہ ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا. غور سے سمجھنا، یہودیوں کا کیا، وہ پیچھے آیا نا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہودیوں کا کیا دعویٰ؟ ہم نے عیسیٰ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو قتل کیا جاتا ہے. یہ بات اب میری ذہن میں رکھنا، کوئی قادیانی سے واسطہ پڑ جائے اس کو یہ جواب دے دینا. یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اور قتل جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو قتل نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے پھر اس کی عقیدے کی کس طرح تردید کی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ ہی سولی پر لٹکایا انہوں نے اس کو. سمجھ آئی؟ اللہ نے کیا تردید کی؟ نہ ہی اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ لٹکایا ہے. اچھا، جو تردید کی اللہ تعالیٰ نے روح کی ہے یا جسم کی ہے؟ جسم کی ہوئی ہے. سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ قتل جسم کو کیا جاتا ہے، تردید بھی جسم کے ساتھ ہی ہوگی. اچھا، پھر اللہ نے آگے اس بات ظاہر کیا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر لیا ہے اپنی طرف. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے اس کو اپنی طرف کیا کر لیا؟ بلند کر لیا. جب نفی اللہ تعالیٰ نے جسم کی ہے تو پھر اس بات بھی پھر کس کا ہوگا؟ جسم کا ہوگا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ روح مع الجسد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے ہاں آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور دوسرا ایک اور نقطہ بھی ہے یہاں پہ، ایک اور جواب بھی ہے. آپ پیچھے کئی آیتیں پڑھ کے آئے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کے ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ناحق قتل کیا. دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ کہیں بھی نہیں فرمایا تھا.
فرمایا تھا؟ کہیں بھی نہیں آیا تھا وہاں ذکر. لیکن خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب قتل کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جملہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس عیسیٰ کو اپنی طرف بلند کر لیا. معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاں روح مع الجسد زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. باقی یہ سوال رہا کہ آسمانوں پر کس طرح زندہ اٹھا لیا؟ بھئی جو ذات آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے اوپر قادر ہے، وہ ذات عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد آسمانوں پہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، ان سوالوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. ایک اور سوال ہے یہاں پہ. سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے حفاظت کے لیے آسمانوں کے اوپر اٹھایا جانا کوئی ضروری تھا؟ کہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ سبب اختیار کر لیتے؟ آسمانوں کے اوپر اٹھایا جانا کوئی ضروری تھا؟ پھر اگر یہ سوال اٹھے گا پھر کئی سوال اٹھیں گے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ہجرت کا کیوں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے؟ یہ بھی سوال اٹھے گا. حضرت ابراہیم نے عراق سے شام کی طرف پھر ہجرت کا کیوں حکم دیا گیا؟ یہ کئی سوال اٹھیں گے. لہٰذا ایسے سوالوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. سمجھ آئی ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک غالب اور حکمت والے. اللہ فرما رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا کوئی یہ بعید نہ سمجھو، اپنی عقلوں سے بعید نہ سمجھو، بلکہ اللہ غالب ہے، وہ ہر کام پہ قدرت رکھتا ہے. حکیمہ اور حکمت والا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ کی شکل جو تھی وہ دوسرے بندے پہ ڈال کے اس کو مروا دیا. دشمن کو بھی مروا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اپنے پیغمبر کو دشمنوں سے حفاظت بھی باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ اللہ حکمت ہوا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہاں سے اب قادیانیوں کا مسئلہ سمجھ لیں. یہودی عیسائی جو ہیں یہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا سولی دے کر. سمجھ آئی ہے؟ یہودی عیسائی اب بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر کیا کر دیا؟ ختم کر دیا ہے. اچھا، بعد میں دوسرے مسئلے کے اوپر ان کا آپس میں اختلاف ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے. اب اس مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں زندہ نہیں ہوئے، بس ختم. عیسائی کہتے ہیں زندہ ہوئے ہیں، زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے روح مع الجسد. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور آج بھی عیسائیوں کا یہی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قرب قیامت آئیں گے. مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرب قیامت آئیں گے. سمجھ آئی ہے؟ اچھا، آج کے 14ویں صدی کے جو قادیانی ہیں نا جی، قادیانی، ذرا ان کا جب مذہب سننا، ان کا عقیدہ سننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی خرافات ہے جس کے اوپر دلیل بھی نہیں ہے. یہ قادیانی کہتے ہیں قتل تو نہیں ہوئے مگر سولی پر ضرور لٹکائے گئے. قتل تو نہیں ہوئے مگر سولی کے اوپر ضرور لٹکائے گئے ہیں. یہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا تھا تو یہ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے یہودیوں نے مردہ سمجھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی میں دفن کر دیا، قبر میں دفن کر دیا. 3 دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے ہوش آیا. جب ہوش آیا تو یہ فوراً خفیہ طور پہ قبر سے نکلے. چلتے 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 یہ پاکستان کی ریاست کشمیر سری نگر کے شہر میں پہنچ گئے. سمجھ آئی؟ یہ خرافات سن رہے ہو؟ یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ اپنی قبر سے نکلے، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ ریاست کشمیر کے اندر پہنچے. اچھا، اب یہاں آ کے سری نگر کا شہر جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے یہ وہاں پہنچے. اب خفیہ طور پر یہاں آ کے انہوں نے اپنے زخموں کا بھی علاج کیا ہے. خفیہ طور پر آ کے اپنے زخموں کا بھی علاج کیا، اور سری نگر کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 87 سال کی عمر پا کر یہ فوت ہو گئے. اور وہیں محلہ یار خان سری نگر کے اندر ان کی قبر ہے. آج بھی ان کا مزار ہے، وہیں پہ مدفون ہے. یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے قول. سمجھے؟ اس بدبخت کو اور کوئی شہر ہی نہیں نظر آیا، اور ریاست کشمیر کی طرف بھجوا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سمجھ آئیے کہ اچھا، یہ سب مرزا قادیانی کی بکواس ہے جس کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ آئیے مرزا قادیانی. اچھا، اب دیکھیں، اگر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ کشمیر میں. بر رفعہ اللہ الیہ آ رہی ہے آیت نظر. اچھا، اگر اس کی جگہ وما قتلہ پیچھے آ رہی ہے، وما قتلہ یقیناً. سمجھ آئی؟ وما قتلہ یقیناً نظر آ رہی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا وما قتلہ یقیناً، اور نہیں قتل کیا اس کو یقیناً، بل رفعہ اللہ الی کشمیر ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر دیا، بھیج دیا کشمیر کی طرف بھیج دیا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس کو اپنی طرف بلند کیا ہے.
سمجھ آئی ہے؟ یہ مرزا قادیانی کی ساری بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہودیوں کا بھی رد کر دیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا، اور ساتھ ہی مرزا قادیانی کے باطل عقیدے کا بھی رد کر دیا۔ کہتے ہیں سولی پر لٹکائے گئے ہیں، قتل نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وما صلبوہ، سولی پر بھی نہیں لٹکائے گئے، سمجھ آئی؟ سولی پر بھی نہیں لٹکائے گئے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کہتا ہے قتل اور سولی پر نہیں لٹکائے گئے، اور یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سولی پر لٹکائے گئے اور بچ کے یہ کشمیر کی طرف نکل پڑے۔ شاید مرزا قادیانی کے نزدیک اس دور کے اندر اس کے سب سے متبرک جگہ جو تھی وہ کشمیر کا علاقہ تھا۔ پتہ نہیں کیا رہتا تھا اس کا کشمیر کے اندر کہ کشمیر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سرزمین ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا اللہ تی بارکنا حولہ فیہا، کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، برکتیں، اور انبیاء بنی اسرائیل کا یہ متفقہ قبلہ تھا اس وقت، یہ بیت المقدس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیت المقدس جیسی برکتوں والی سرزمین کو چھوڑ کر وہ کشمیر کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا یہ برکتوں والی زمین ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آ کے یہ اسی طرح رہے، خاموشی کے ساتھ ساری زندگی گزار دی، اللہ کی توحید بھی نہیں کسی کو سنائی اور قیامت کا ڈر بھی نہیں کسی کو سنایا، اسی طرح خاموش زندگی بسر کر کے شہر سری نگر میں وفات پا گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعاذنا اللہ عظیم من هذه الخرافات۔ اللہ ایسی خرافات کے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سمجھے یہ مرزا قادیانی کا یہ سارا نظریہ آپ کے، اور قرآن نے تینوں کے نظریوں کا رد کر دیا ہے، یہودی، عیسائی، مرزئی، تینوں کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ قادیانیوں کے مدرسے کے اندر پورے 4-5 سال اسی بات کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ بڑا ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنے متعلق یہ گھڑا ہوا ہے اپنا یہ پرچہ کمانے کے لیے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی سب سے پہلے اسی طریقے سے آگے گمراہ کرتے ہیں، اسی طرف سے آگے کسی کے جھانسے میں نہ آ جانا، کسی مرزئی کے قادیانی کے جھانسے میں نہ آ جانا خدا کے لیے، یہ آپ کو سب سے پہلے یہی پٹی پڑھائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات، بہت زور دیتے ہیں یہ اس بات کے اوپر، بہت زور دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پڑھ جائے، کوئی واسطہ اللہ کرے نہ پڑھے، اگر پڑھ بھی جائے تو یہ آیتیں یاد کر لو۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکائے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندہ آسمانوں کے اوپر ان کو بلند کر۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، نیز نص قرآنی سے سارے کا سارا یہ ثابت ہے۔ 100 کے قریب احادیث متواترہ اس بات کے